صبح سے ہی پورے گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ لان میں سجاوٹ جاری تھی، ملازم میزیں ترتیب دے رہے تھے، روشنیوں کی فٹنگ ہو رہی تھی اور کھانے کا انتظام آخری مرحلے میں تھا۔ نمل ایک ایک کر کے چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ پھول سامنے رکھو۔ ارے نہیں، یہاں نہیں، ادھر نہیں، اس طرف رکھو۔ پھر اس کی نظر یاسر پر پڑی۔ یاسر؟ جی بیگم صاحبہ۔ آج کی پارٹی بہت اہم ہے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز اپنی نگرانی میں کرو، مہمانوں کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یاسر نے احترام سے سر جھکا دیا۔ آپ بے فکر رہیں بیگم صاحبہ، سب بہترین ہوگا۔ نمل نے اطمینان کا سانس لیا اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ نور کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ نور؟ جی امی، آئیں۔ نور کتاب بند کر کے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج شام تمہارے بابا نے ایک خاص گیٹ ٹوگیدر رکھی ہے، کچھ اہم مہمان آ رہے ہیں، وقت پر تیار ہو جانا۔ نور نے حیرت سے پوچھا، اچانک پارٹی؟ تمہارے بابا کے بزنس کے متعلق، بس اچھے سے تیار ہو جانا۔ ٹھیک ہے امی، ہو جاؤں گی میں تیار۔ شام ہوتے ہی پورا گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ ولید خود دروازے پر کھڑا مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک لگژری گاڑی آ کر رکی۔ ولید مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ آئیے احمد صاحب، آپ ہی کا انتظار تھا۔ احمد بلوچ گاڑی سے اترا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں۔ پھر دوسری طرف کا دروازہ کھلا اور زرار احمد بلوچ باہر نکلا۔ اسی لمحے نور کی نظریں اس پر پڑیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ یہ یہاں؟ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ خواتین الگ بیٹھ کر گفتگو کر رہی تھیں۔ نمل نے نور کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ احمد بلوچ کی اہلیہ نے نور کو دیکھا تو فوراً سے محبت سے اس کے پاس آئیں۔ ماشاء اللہ، یہی نور ہے؟ جی، ہماری بیٹی۔ نمل نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کا تعارف کروایا تھا۔ انہوں نے نور کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بہت پیاری بچی ہیں، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ نور نے ادب سے مسکراہٹ دی اور سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ دوسری طرف مرد کاروباری گفتگو میں مصروف تھے۔ ولید اور احمد بلوچ ہنس رہے تھے اور کاروبار کی باتیں کر رہے تھے۔ زرار خاموش کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظریں نور سے ملیں۔ اس نے صرف ہلکی سی پر اسرار مسکراہٹ دی۔ نور فوراً نظریں جھکا گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ دیکھا۔ زرار اب بھی خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی لفظ نہیں، صرف نظریں اور وہ اس کی پر اسرار مسکراہٹ۔ نور کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ بے چینی اتر آئی تھی کہ نہ جانے اب یہ اس کے گھر میں آ کے کیا کرنے والا ہے۔ رات کافی ہو چکی تھی، تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ نور جلدی ولید کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ بابا؟ ولید نے فائل سے نظریں اٹھائیں۔ آؤ نور، کیا بات ہے؟ نور کی آواز میں گھبراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بابا، آج احمد بلوچ صاحب کے ساتھ جو لڑکا آیا تھا نا، وہی لڑکا ہے بابا، جس نے یونیورسٹی میں مجھے بہت تنگ کیا تھا۔ ولید خاموش رہا۔ نور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بابا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ ولید نے گہرا سانس لیا۔ مجھے معلوم ہے۔ نور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو پہلے سے معلوم تھا؟ ہاں، معلوم تھا۔ پھر بھی آپ نے انہیں گھر کیوں بلایا بابا؟ ولید اپنی جگہ سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہر بات کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے نور، لیکن
پاپا، اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، ولید پہلی بار سختی سے بولا تھا۔ نور، میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ تم ہر معاملے میں مداخلت کرنا چھوڑ دو اور آئندہ اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ نور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پاپا، تم جا سکتی ہو نور۔ نور خاموشی سے مڑ گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا جیسے اس کے بابا اس کی بات نہیں سن رہے یا سننا نہیں چاہتے۔ نور تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کے ضبط کا باندھ ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے فون اٹھایا اور ارہم کو کال ملا دی۔ السلام علیکم نور۔ ارہم کی آواز سنتے ہی نور خاموش ہو گئی۔ ارہم فوراً پریشان ہو گیا۔ نور، کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ نور نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا نہیں۔ ارہم کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا بات ہے؟ بتاؤ۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکا کافی عرصے سے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے بابا کو بھی بتایا تھا، لیکن آج اس کی آواز کانپ گئی۔ آج وہی لڑکا ہمارے گھر آیا تھا۔ ارہم چونک گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ احمد بلوچ صاحب کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے فوراً بابا کو بتایا کہ یہ وہی لڑکا ہے، لیکن بابا نے کہا انہیں پہلے سے معلوم تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے کے بعد نور آہستہ سے بولی، ارہم، آج بابا مجھے بہت بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ انہوں نے میری بات سننے کی بجائے مجھے ہی ڈانٹ دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارہم کی آواز اب پہلے جیسی نرم نہیں رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام کیا ہے؟ زرار، نور نے معصومیت سے بتایا۔ یہ نام سنتے ہی ارہم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نور، آج کے بعد کبھی بھی اکیلی یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، اور اگر اس نے دوبارہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کی تو اس بار میں خاموش نہیں رہوں گا۔ نور نے جلدی سے کہا، نہیں ارہم، ابھی ایسا خود مت کیجیے، پہلے مجھے سمجھنے دیجیے کہ بابا آخر کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ارہم نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک وعدہ کرو، آئندہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گی نور۔ نور نے آہستہ سے جواب دیا، وعدہ، کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ کال ختم ہو گئی۔ نور نے فون سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے رہے۔ If you are liking my channel, then like, share and subscribe.